بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعت نہم آج کا مضمون ہے ہمارا اردو، اور اردو میں ہم کریں گے غزل نمبر 17 روح زلف پر جان کھویا کیا، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اور یہ ہے صفحہ نمبر 124 پر. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شعر نمبر 1 ہے: روح زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. تو اس کا مفہوم ہے سب سے پہلے محبوب کے چہرے اور بالوں پر جان گواتا رہا، یعنی میں اندھیرے اور روشنی میں روتا ہی رہا. تو یہاں پر اندھیرا اور روشنی اس نے چہرے کو جو ہے وہ روشنی سے اور بالوں کو جو ہے وہ اندھیرے سے تشبیہ دی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ محبوب کے چہرے اور بالوں پر، یعنی کہ میں اسی کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی کو ختم کرتا رہا، جان گواتا رہا، زندگی ختم کرتا رہا، اور میں روتا ہی رہا اس کے فراق میں. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے خد و حال میں ہی کھویا رہا. محبوب کے خد و حال یعنی کہ اس کے نقش و نگار پر ہی کھویا رہا. اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہا. کلابے ملانا یعنی کہ زمین و آسمان کے ٹکڑے جو ہیں وہ میں ملاتا رہا. میرے محبوب کا چہرہ روشن اور بال سیاہ گنیرے ہیں. یعنی کہ یہاں پر وہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی اتنی تعریف کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ اس کا چہرہ روشن یعنی کہ انتہائی خوبصورت چہرہ، اور اس کے بال جو ہیں وہ سیاہ گنیرے یعنی کہ بہت زیادہ کالے، سیاہ گنیرے بہت زیادہ کالے ہیں. میں انہی میں مگن رہا کہ انہی میں مصروف رہا، مشغول رہا، لیکن مجھے اس تعریف سے کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی جتنی بھی تعریف و تصیف کی، مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. میں اس کے غم میں، اس کے فراق میں جتنا بھی روتا رہا، مجھے اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ مجھے کچھ نہیں ملا. میں دن رات روتا رہا کیونکہ مجھے وصال یار حاصل نہ ہوا. وصال یار کہ مجھے اپنے یار سے، اپنے محبوب سے ملاقات نہ ہوئی. میری عمر یوں ہی گزر گئی. میں کسی تعمیری کام میں حصہ نہ لے سکا. تعمیری کام یعنی کہ جو دنیاوی کام تھے، جو دنیا کے جتنے بھی کام تھے جس میں کہ ایک انسان ہمیشہ مگن اور مصروف رہتا ہے اور اسی سے اس کے سلسلہ روزگار جو ہے وہ چلتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میری عمر صرف اور صرف اپنے محبوب کے وصال کے لیے روتے ہوئے گزر گئی. میں کسی بھی دنیاوی کام میں حصہ نہ لے سکا. شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو دن کے اجالے سے اور اس کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دی ہے. تشبیہ دینا کسی خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو، یعنی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے اسے دن کے اجالے سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی زلفیں اتنی گھنیری سیاہ ہیں کہ وہ رات کی سیاہی سے جو ہے وہ انہیں ملا رہا ہے، ان سے تشبیہ دے رہا ہے، اس کی مانند قرار دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے چہرے اور بالوں پر جان قربان کرتا ہوں اور رات دن انہی کی یاد میں روتا رہا ہوں. اب آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف. ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. میرے قلب نے ہمیشہ محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے، یعنی موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. دندان کہتے ہیں یہاں پر دانتوں کو. ہمیشہ لکھے وصف یہاں پر خوبیوں کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو ہے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیوں پہ ہی لکھا. قلم اپنا موتی پرویا کیا، یعنی کہ خوبیاں، یعنی کہ اس کی حسن و جمال اور اس کی تعریف میں ہی جو میرا قلم تھا وہ جو کچھ لکھتا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی موتی پروئے جا رہے ہیں. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ وہ بالکل اس طرح سے سفید اور خوبصورت ہیں کہ جیسے کوئی موتی ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، چمکدار جو بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں. جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کے اوصاف یعنی کہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا قلب موتی پرو رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب میں اس کے دانتوں کے جو اوصاف ہیں، اس کی چمک دھمک جو ہے، اس کی سفیدی جو ہے، وہ جب اس کی خوبیوں کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اوصاف کہتے ہیں وصف یعنی کہ خوبیاں، تو اس کے بارے میں جو ہے میں بیان کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا قلب جو ہے وہ موتی پر ہوتا ہے. اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کہے ہوئے لفظوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی کہ شاعر جو بھی الفاظ جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف میں لکھتا ہے وہ انہیں موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے. یعنی کہ دانتوں کی خوبصورتی تو ہے ہی، لیکن ان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے وہ جو کچھ الفاظ لکھتا ہے وہ انہیں بھی موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے، اسی طرح میرے شعر موتیوں کی طرح ہیں. اب یہاں پر دو طرح سے جو ہے وہ اس شعر کی جو تشریح آتی ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح محبوب کے دانتوں کو میں نے موتیوں سے تشبیہ دی، اسی طرح میں نے جو شعر لکھے وہ بھی موتیوں کی طرح، یعنی کہ اس کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ جو
جو ہے وہ موتیوں کی مانند ہے. یوں لگتا ہے میں نے اپنی ساری شاعری اپنے محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی شاعری کی ہے, جو کچھ بھی لکھا ہے, اس میں نے اپنے محبوب کی دانتوں کی صفات یعنی کہ اس کی خوبیوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. یعنی میری ساری شاعری ہی موتیوں کی مانند ہے. یعنی کہ محبوب کے جو دانت ہیں وہ خوبصورت ہیں, وہ چمکدار ہے. اس کی تعریف میں وہ جو ایک ایک لفظ تھا, جیسے دانتوں کی چمک تھی, ویسے اس تعریف میں لکھے گئے جو الفاظ تھے وہ بھی موتیوں کی مانند ہیں. اب آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر, کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر, میں جاگا کیا بخت سویا کیا. میں کیا بتاؤں کہ میری عمر کس طرح گزری, میں تو جاگتا تھا مگر میرا نصیب سویا رہا. جاگنا یعنی کہ نیند سے جو جاگ جانا, اٹھ جانا, بخت قسمت نصیب جو ہے. وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں کہ میری عمر کس طرح جو ہے وہ گزری, یعنی کہ میری جو زندگی ہے وہ کیسے گزری ہے. میں تو جاگتا تھا اپنی زندگی میں تو جاگتا تھا لیکن میرے نصیب نہیں تھے جاگتے. یعنی کہ میں چلتا پھرتا تھا, کھاتا پیتا تھا, لیکن اصل میں میرے مقدر اور میرے نصیب جو تھے وہ سو چکے تھے. تشریح, شاعر اپنی زندگی کے بارے میں یہ فلسفہ پیش کر رہا ہے. فلسفہ ویسے تو علم و حکمت کو کہتے ہیں, حکمت کی باتوں کو کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ شاعر اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ جو ہے فلسفہ پیش کرتا ہے کہ میں ساری عمر آگاہ رہا. یہاں جاگنے کا مطلب آگاہ رہنا ہے. تو آگاہ رہنا یعنی کہ میں ساری عمر آگاہ رہا, یعنی کہ ساری عمر میں جاگا رہا. یہاں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ رہنا. شاعر اچھے برے ہر طریقے سے آگاہ رہا. اچھے برے یعنی کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا تھا جو اچھا بھی اس نے کاٹا, کچھ وقت ایسا تھا جو اس نے برا بھی کاٹا. جیسے کہ عام لوگ, ہم لوگ جو ہیں, آپ لوگ جو ہیں, ہم سارے اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں اگر برے حالات آتے ہیں تو اچھے بھی آتے ہیں, اور اگر اچھے آتے ہیں تو برے بھی آتے ہیں. اسی طرح شاعر بھی یہی کہہ رہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اچھے برے ہر طریقے سے میں آگاہ رہا. مگر شاعر اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا. ہم لوگوں میں سے, آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم سب بلکہ ایسے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں برا وقت آتا ہے لیکن قسمت ہمارا ساتھ دے تو ہم اچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ گلہ کرنا, قسمت کا گلہ یعنی کہ قسمت کا شکوہ کرنا, میری زندگی میں وہ ایسا ہی ہوا کہ قسمت نے میرا ساتھ کبھی نہ دیا. میرے حالات اگر برے ہوتے گئے تو وہ بد سے بدتر ہی چلتے گئے, بد سے بدتر ہی ہوتے گئے, وہ اچھے کبھی نہ ہوئے. میری قسمت ہمیشہ سوئی رہی, میں اپنی آگاہی سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکا. تو یہاں پر اپنی آگاہی سے مراد یعنی کہ میں اپنی زندگی سے جو ہے وہ خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکا. فائدہ اٹھانا یعنی کہ مجھے کوئی نفع نہ ہوا. شاعر کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کوشش کرے اس وقت تک اس کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک اس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے. وہ کہتے ہیں کہ شاید کہتے ہیں کہ ایسے لوگ, ایسے انسان جو کوشش تو کرتے ہیں اور وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے, اللہ اسے منظور و قبول کرتا ہے, اور پھر ایک دن انہیں اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک قسمت اس کا ساتھ نہ دے, یعنی کہ مقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رضامندی, جو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی تو آپ کی قسمت اور آپ کا مقدر بھی آپ کا ساتھ دے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک قسمت ساتھ نہیں دیتی کوشش بھی بیکار ہے. کوشش کرنے کے باوجود بھی شاعر کو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکا جس کی تمنا وہ دل میں رکھتا تھا. تمنا کہتے ہیں خواہش کو. کہتا ہے کہ کوشش میں نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ کوشش کی کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار سکوں, لیکن کہتا ہے کہ میں نے کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے وہ سب کچھ نہیں ملا جس کی جو ہے وہ میرے دل میں تھی. یہاں اپنی ناکامی کا سبب شاعر اپنی قسمت کو گردانتا ہے. قسمت کو گردانتا یعنی کہ جو الزام ہے وہ قسمت کو دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں ناکام ہوں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں نے کوشش کی ہے, اگر میں ناکام ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف میری قسمت تھی, میرا مقدر تھا جس نے میرا ساتھ نہیں دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر انسان کا کوئی کام ہو جائے تو کہتا ہے کہ یہ میری تدبیر تھی جس سے کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا. تو کہتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب انسان کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی تدبیر یعنی کہ وہ سب کچھ صرف کہتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ میں نے کیا, میں نے کوشش کی, میں نے محنت کی, یہ میری عقل تھی, یہ میرا شعور تھا, یہ میری سوچ سمجھ تھی. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ خود پہ ہی کہتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کو بھی منظور تھا, یہ میری قسمت تھی. جیسے کام پایا تکمیل تک پہنچ جانا یعنی کہ مکمل ہو جانا. تو جو کچھ کیا میں نے وہ اپنی سوچ سمجھ محنت اور عقل کے ساتھ کیا, اور اگر جس سے پایا تکمیل تک پہنچ گیا اور اگر وہ کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ
جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ سارے جو جتنا بھی وہ اپنی کامیابی کا جو اس کا انحصار ہے وہ خود اپنی عقل سوچ اور سمجھ پر رکھتا ہے. لیکن جب وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ قسمت کا رونا رونے لگتا ہے. جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میری قسمت ہی اچھی نہیں تھی, میرے مقدر ہی اچھے نہیں تھے, میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہی ایسا نہ تھا, میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا. تو بقول شاعر ایک شعر ہے جو چل جائے تدبیر بنے, جو ٹل جائے تقدیر رہے. اس بات کو اصغر کیا سمجھے, یہ بات نہیں سمجھانے کی. یعنی کہ جو چل جائے, اگر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو یہ تم لوگوں کی عقل, اور اگر تم لوگوں کی ناکامی ہو ٹل جاتی ہے تو وہ پھر تقدیر پر یعنی کہ الزام جو ہے وہ قسمت پر دیتے ہیں. اس بات کو اصغر, یہ اصغر کا چونکہ شعر ہے تو انہوں نے اس میں اپنا تخلص بیان کیا. اس بات کو اصغر کیا سمجھے, یہ بات نہیں سمجھانے کی. یعنی کہ انسان جو ہے وہ اتنا بے عقل ہے کہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف. رہی سبز بے فکرے کشتے سہن, نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. میری شاعری کی فصل ہمیشہ ہری بھری رہی, حالانکہ نہ تو میں نے ہل چلایا اور نہ ہی کوئی بیج اس میں بویا. تو یہ تو آپ جانتے ہیں ظاہر ہے شاعری کے لیے ہل چلانے کی ضرورت تو نہیں, ہل چلانے کے لیے اس میں کوئی بیج بونے کی ضرورت تو نہیں. شاعری کے لیے جو ہے وہ تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ اس نے ہل چلانے اور بیج بونے کا ذکر کیا تو کلاس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی کھیتی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر آپ پہلے جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ زرخیز کرتے ہیں, اسے پانی دیتے ہیں, اس میں ہل چلاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس میں بیج بوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میری شاعری کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی, میں نے کسی سے کوئی اصلاح نہیں لی, میں نے کسی سے کوئی کلاس نہیں لی, میں نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی کسی سے سیکھا نہیں, اس کے باوجود بھی میری شاعری جو ہے وہ کامیاب رہی. شاعر اپنی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری شاعری لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے. یعنی کہ جو میری شاعری ہے دلوں میں گھر کرنا, دلوں میں بس جانا. وہ کہتا ہے کہ میری شاعری ایسی ہے کہ جب بھی کوئی شعر میرا پڑھتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے. کیوں بس جاتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو وہ اپنی جذبات کا اظہار نظر آتی ہے. میں اپنی شاعری پر زیادہ محنت نہیں کرتا, یعنی کہ میں نے اس کی اصلاح کے لیے, اس کی درستگی کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کی, بلکہ شعر میرے ذہن میں آتے رہتے اور میں ان کو کرتاس کی زینت بناتا رہتا ہوں. کرتاس کی زینت یعنی کہ صفحے پر اتار دینا. تو کہتے ہیں کہ جب میری شاعری ہے جب وہ میرے ذہن میں آتی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے صفحات پر, اپنے جو پیجز ہیں ان پر میں اتارتا ہوں, انہیں میں لکھتا ہوں. شاعر اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح کسان پہلے کھیت میں ہل چلاتا ہے, زمین کو ہموار کرتا ہے, پھر اس میں بیج بوتا ہے, وقت پر اس کو پانی دیتا ہے, دل و جان سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, پھر کہیں جا کر اس کی محنت ثمر آور ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کسان جو ہے جب اس نے کھیتی اگانی ہوتی ہے, کوئی فصل جو ہے وہ اگانی ہوتی ہے, جیسے چاولوں کی ہوگی, گندم کی ہوگی, تو وہ کیا کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, اپنی زمین کو زرخیز کرتا ہے, اسے ہموار کرتا ہے, پھر اس میں بیج بوتا ہے, پھر ان بیجوں کو پانی دیتا ہے, دل و جان سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا نہ لگے یا اس میں کوئی خرابی نہ ہو, پھر کہیں جا کر اس کی محنت جو ہے وہ ثمر آور یعنی کہ پھلدار ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کی محنت جو ہے وہ پھل لاتی ہے اور وہ پھر اپنی محنت کا پھل پاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی فصل اگانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے. مگر میرا معاملہ ایسا نہیں ہے, میرا معاملہ, میرا جو کام ہے, جو میرے معاملات ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. یعنی کہ میں اپنی شاعری کے لیے محنت نہیں کرتا ہے, میں کسی استاد کے پاس نہیں جاتا, میں اس سے اصلاح نہیں لیتا, میں ان سے کچھ نہیں سیکھتا. میری شاعری ہمیشہ اچھی رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں مجھے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میری شاعری لوگوں کے دلوں میں بستی ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے. میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی یہ سرسبز و شاداب ہے. سرسبز و شاداب ہمیشہ ہری بھری ہے, یہ میرے لیے عطیہ خداوندی ہے. ہری بھری ہے یعنی کہ عطیہ خداوندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطیہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی, خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. برہمن, یہ میں آپ کو بتاؤں ہندوؤں کی ذاتیں ہوتی تھی 5, برہمن, کھشتری, شودر, ویش. تو اس میں جو برہمن ہوتی تھی یہ بڑی اونچی ذات سمجھی جاتی تھی, تو یہ بتوں کو ماننے والے لوگ ہوتے تھے. تو یہ ہندوؤں کی اس ذات کے بارے میں کہا گیا ہے, خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. گویا مطلب قوت گویائی, یعنی کہ وہ بات نہیں کر سکتے, یعنی کہ بت جو بناتے ہیں جن کی یہ ہندو پوجا کرتے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے. اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں. بتوں کو پوجنے والوں کو یہ حسرت رہی کہ وہ اپنے خداؤں سے باتیں کریں, مگر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو
آواز نہیں دی. بتوں کو پوجنے والے کو یعنی کہ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں, جو ہندو ہیں, جو ان کی عبادت کرتے ہیں, انہیں ہمیشہ یہ حسرت رہنا, انہیں خواہش رہی کہ وہ اپنے خداؤں سے باتیں کریں. ظاہر ہے ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا رب ہے, اللہ ہے. ہم اس سے کلام کرتے ہیں. کلام کیسے کرتے ہیں؟ ہم نماز کے ذریعے سے اس سے باتیں کرتے ہیں, ہم قرآن پاک کے ذریعے سے اس سے باتیں کرتے ہیں, ہم اپنی دعا میں سب سے زیادہ یقین کے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں, اور واقعی میں جتنا یقین ہوتا ہے وہ قبول بھی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہیں, لیکن جو بت ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں, تو ان برہمنوں کو حسرت ہی رہی کہ وہ اپنے خداؤں سے باتیں کریں, لیکن اللہ نے انہیں آواز نہیں دی, کیونکہ پتھر اور مٹی بولتے نہیں ہیں. گارے مٹی سے بنے ہوئے یہ بت کبھی بھی نہیں بول سکتے. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے. میں آپ کو پہلے بھی ذاتوں کے بارے میں بتا چکی ہوں, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اونچی ذات یہ برہمن کی ہے, جو کہ بت پرست ہیں, اور انہیں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے یہ بہت بڑے بت پرست ہیں, اور انہیں بڑے اونچے درجہ تھا ان کا, بڑی حیثیت تھی انہیں. انسان جس چیز کی پرستش کرتا ہے, پرستش کرنا, پوجا کرنا, انسان جس چیز کی پرستش کرتا ہے اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے. جیسے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور ہم جیسے جیسے عبادت کرتے ہیں اس کی طرف رجحان جو ہے وہ ہمارا بڑھتا جاتا ہے, اس سے محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ لوگ بھی جب اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ قریب رہیں, اپنے دل کی بات اس سے کہ اور اس کے خیالات اپنے بارے میں جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ ہم سے کیا لینا چاہتا ہے, اور پھر وہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے, اس کے سارے خیالات ہم جانیں. یہاں شاعر برہمن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے آقاؤں سے بات کرنے کی حسرت ہی رہی, کیونکہ اللہ نے بتوں کو قوت گویائی نہیں دی ہے. قوت گویائی کہتے ہیں بولنے کی طاقت. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حسرت تھی, لیکن اللہ نے ان بتوں کو قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی طاقت نہیں دی. بت باتیں نہیں کر سکتے. شاعر اپنے محبوب کے لیے بھی بت کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. استعارہ کہتے ہیں اشارہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بت جو ہیں مٹی کے بنے ہوئے, پتھر کے بنے ہوئے, یہ بت نہیں بول سکتے, اسی طرح میرا جو محبوب ہے یہ بھی ایک بت کی طرح ہے, یہ بھی نہیں بول سکتا. وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا, شاید وہ بھی ایک بت ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے, میں بھی حسرت کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے, لیکن شاید وہ بھی بت ہے کہ جو وہ مجھ سے بات نہیں کرتا یا میری بات کا جواب نہیں دیتا. مجھے حسرت ہے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کروں مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. خدا نے بتوں کو زبان نہیں دی, اس لیے میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا. اب باتیں ہیں شعر نمبر 6 کی طرف. اب آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف. میرا مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا, وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا. مزہ لطف کو کہتے ہیں, غم پریشانی کو, اشک آنسوؤں کو. مفہوم ہے جس کو غم کی لذت سے آگاہی مل گئی وہ آنسوؤں کو کھو دیتا ہے. غم کی لذت سے یعنی کہ غم کے مزے سے جو آگاہ ہو گیا, جس کو پتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا شخص جسے دن رات صرف غم ہی غم ہو, وہ آنسوؤں کو کھو دیتا. آنسوؤں کو کھو دینے سے مراد کہ ہر وقت غم میں رہنے سے رو رو کر اس کے آنسو جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. انسان اگر کسی چیز کا عادی ہو جائے تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم لوگ ظاہر ہے, ہم لوگ اگر کھانے پینے کے عادی ہیں, ہم محنت کے عادی ہیں, تو ہم نہ تو کبھی محنت کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کھائے پیے بغیر, کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں, جو روزی روٹی کماتے ہیں, وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں. یہ چیز نشے سے تعبیر کی جاتی ہے. کھانا پینا تو چلو ایک فطری بات ہے, یہ تو انسان کے ساتھ ہونا ہے, لیکن محنتی لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس قدر محنتی ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن بھی فارغ نہیں رہ سکتے, تو انہیں بھی نشے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان کے اندر محنت کا ایک نشہ ہوتا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور وہ چیز اس کے لیے نشے کی طرح ہوتی ہے. نشہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. شاعر کہتا ہے جسے غم سہنے اور برداشت کرنے کی عادت ہو, یعنی کہ جو مسلسل اپنی زندگی میں غم سہ رہا ہو, اسے برداشت کر رہا ہو, تو اسے بھی اس غم کی عادت ہو جاتی ہے. ایک ایسا شخص جس نے کبھی غم یا تکلیف کو برداشت نہ کیا ہو, اس میں اور اس انسان میں کہ جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل, ایک ایک لمحے میں تکلیفوں اور غموں کو برداشت کیا, بہت فرق ہوتا ہے. وہ پھر غم کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ ایسا شخص جب اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آتی ہے, لیکن خوشی کے بعد وہ اپنے اس غم اور تکلیف کو بھی ضرور دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اسے عادت ہوتی ہے, اسے سہنے کی, اسے برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے. خوشی اس کے لیے بڑی بیمانی سی چیز ہوتی ہے. تو کلاس یہ بھی ایک واقعی میں سچ میں بڑی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو اپنی زندگی میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے, ان کی زندگی میں خوشی کی کوئی
कोई अहमियत नहीं होती, वो बड़ी बेमानी सी होती है। और जो लोग जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें हर तरह की सहूलत मिलती है, हर तरह की ऐशो इशरत मिलती है, ऐसे बंदे को अगर थोड़ा सा गम भी मिल जाए तो वो उसे भी कभी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि खुशी सहने वाले को खुशी की आदत होती है और गम सहने वाले को गम की आदत होती है। इसे गम ही में मजा आता है। वो गम का इस कदर आदी हो जाता है कि गम के असरात इस पर जाहिर नहीं होते। यानी कि कुछ लोग ऐसे उन पर थोड़ा सा भी गम आ जाए तो वो इतने ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसे एक बड़ा पहाड़ समझते हैं। तो वो कहते हैं कि जिसे आदत होती है वो गम के असरात उस पर जाहिर नहीं होते। बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे देखेंगे आप कि जिनके दिल में, जिनके दिमाग में परेशानी और गम बसे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे से उसके असरात नजर नहीं आते। रंज से हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। वो कहते हैं कि जब इंसान रंज से हुगर हुआ, जब इंसान पर रंज पड़ता है तो वो जो है वो मिट जाता है रंज। यानी कि मिट जाता है रंज से मुराद कि जब उस पर जो है वो मुश्किल पड़ती है, उसे गम मिलता है, तो वो उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता। तो मिट जाना से मुराद ये है कि असल में जो एक ऐसा शख्स है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिसकी जिंदगी में खुशियां होती हैं, उससे थोड़ा सा गम मिले तो वो उससे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जो मुसलसल इसका आदी होता है उसके लिए वो मिट जाने के बराबर ही होता है। मुश्किलें इतनी पड़ी, यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें और इतनी बर्दाश्त की, इतनी परेशानियों को सहा कि ये मुझ पर आसान होती गई। जैसे जैसे मुश्किलें आती गई वो उस पर आसान होती गई। तो कैसे आसान होती गई? जब मुश्किल आती थी वो उससे हल कर देता था, फिर मुश्किल पड़ती थी फिर उससे हल कर देता। तो कहता है कि यही बात है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान होती गई। अब उसके लिए जो है वो मुश्किल जो है उसको आसान बनाना मुमकिन हो गया था। हकीकत यह है कि गम की वजह से इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर जिस पर गम का कोई असर ही ना हो। क्यों असर ना हो? इसलिए कि उसे तो आदत है गम सहने की, उसे गम जो है वो एक जिंदगी की एक रूटीन नजर आ रही है। तो वो कहते हैं कि असल में गम की वजह से ऐसे लोग जो खुशियां झेलते हैं, उन्हें बर्दाश्त करते हैं, वो उनकी जिंदगी में आती हैं। जब ऐसे लोगों की जिंदगी में जो गम आए तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जिस पर गम का असर ही ना हो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। शायर कहता है कि जो गम शनास होता है, गम शनास जो गम को पहचानने वाला होता है, वो अश्कों को खो देता है। अश्कों को खो देना यानी कि उसके आंसू जो हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। जब शुरू में गम पड़ते हैं तब तो इंसान रोता रहता है, लेकिन जब आदी हो जाता है तो उसके आंसू भी खत्म हो जाते हैं। हाथ धोना से मुराद किसी चीज को खो देना है। यहाँ हाथ धोना, यहाँ पर शेर में मैंने जिक्र किया था ना, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। तो हाथ धोना से मुराद ये है कि वो किसी चीज को खो देता है। अब आते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। ज़नहिदा से आतिश मोहब्बत रही, ज़नहिदा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डिबोया किया। मफहूम, मुझे महबूब की ठोड़ी में पड़ने वाले गड़े से बहुत मोहब्बत है, मेरे दिल ने मुझे एक कुएं में डिबो दिया। यानी कि उसने क्या किया, महबूब की जो ठोड़ी में एक छोटा सा गड़ा था उसने उसको कुएं से तशबीह दे दी। तो वो कहते हैं कि उसमें डिबो जाना, असल में कुएं में वो डूबा नहीं, लेकिन महबूब की जो ठोड़ी है उसी की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गया। तो उसने कहा है कि मेरा जो दिल है वो उसकी ठोड़ी के पड़ने वाले जो गड़ा है उस पर आ गया है, तो मेरा जो दिल है वो ऐसे लगता है कि जैसे कुएं में डूब गया। मक्ते में शायर अपने महबूब के खदो हाल की तारीफ करते हुए कहता है, मक्ता में क्लास आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो ज़नहिदा से आतिश मोहब्बत, आतिश जो है वो हाजा हैदर अली आतिश का तखल्लुस था, वो उन्होंने अपने आखिरी शेर में किया। तो जो आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको मक्ता कहते हैं। मक्ते में शायर अपने महबूब के खदो हाल की, यानी कि उसकी शक्ल सूरत की, उसके नक्शो निगार की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे महबूब की ठोड़ी में जो गड़ा पड़ता है मुझे बहुत पसंद है, मैं दिन रात उसके ख्याल में मगन रहता हूँ। मगन रहना कि मैं दिन रात उसके ख्याल में मसरूफ रहता हूँ, मुझे वही मेरे जहन में जो है वो फिरता रहता है। मुझे दुनिया का और कोई काम भी नहीं सूझता, यानी कि दुनिया का जो दूसरे काम है मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या नहीं है। अगर मेरा ध्यान किसी तरफ है तो वो सिर्फ मेरे महबूब की थोड़ी है। मेरा दिल अटका भी है तो कहाँ अटका, इस दिल की वजह से मैं एक कुएं में गिर गया हूँ। तो महबूब की थोड़ी में जो गड़ा है वो उसने उसको कुएं से तशबीह दे दी है। तो वो कहता है इस दिल ने जो है मुझे कुएं में गिरा दिया। शायर अपने महबूब की ठोड़ी के गड़े को कुएं से तशबीह देते हुए कहता है कि जिस तरह इंसान के कुएं में गिर जाए तो उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह मेरे दिल ने मुझे महबूब की ठोड़ी के गड़े में मशगूल कर दिया। मशगूल कर देना, मसरूफ कर देना। तो वो कहता है कि जिस तरह
ایک انسان جو ہے وہ ایک کنویں میں گر جائے تو وہ بہت مشکل سے ایسا ہوگا کہ وہ باہر نکلے گا، چاہے اسے کوئی دوسرا نکالے یا پھر وہ خود کوشش کر کے نکلے. کہتا ہے میرا بھی دل جو ہے وہ اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں اٹکا ہے اور اب بہت مشکل ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں، اس کے خیالات سے باہر نکلوں. اب مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میری کیفیت ڈوبنے والوں جیسی ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو میرے حالات ہے، کیفیت یعنی کہ میری جو حالت ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس میں ڈوبتا ہی جاؤں گا، بہت مشکل ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں. تو کلاس اب جو ہے میں نے آپ کو روح الزلف پہ جان کھویا کیا غزل نمبر 17 جو ہے اس کے شعروں کی 7 شعروں کی تشریح کروا چکی ہوں. اس میں آپ جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں معنی بھی کروائے ہیں. امید ہے کہ آپ الفاظ کے معنی کو سمجھ کر اس کے مفہوم کو، اس کی تشریح کو سمجھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جتنے بھی اشعار لکھے گئے ہیں، جو زائد لکھے گئے ہیں، آپ انہیں بھی بیچ میں شامل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جو نمبر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک اور بات کلاس کی غزل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے. نظم میں ہم کسی ایک موضوع پر لکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایک موضوع ہوتا ہے تو اسی میں ہم پوری نظم جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے. اب میں نے آپ کو ایک غزل پہلے بھی پڑھائی، دوسری جو غزل ہے اس میں بھی یہی حالات ہیں کہ ایک شعر جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف. مشق میں اس کے جو ہیں غزل نمبر 17 روح الزلف پہ جان کھویا کیا، اس کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں. اس میں سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں. جی، سوال نمبر 1، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. یہاں پر یہ تھوڑی سی، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ جی، جواب ہے اس کا، شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ سوئی رہی. شاعر کی عمر اسی طرح بسر ہو گئی. شاعر کی عمر اسی طرح بسر ہوگی. شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ سوئی رہی. شاعر کی عمر اسی طرح بسر ہوگی. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر اپنی کشت سخن کے بارے میں تعریف کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ سرسبز رہی. کشت سخن یعنی کہ اس کی شاعری کی جو کھیتی ہے، حالانکہ میں نے
اس پر کوئی محنت نہیں کی. کسان تو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پھر فصل تیار ہوتی ہے. پھر فصل تیار ہوتی ہے. مگر میں نے ایسی کوئی محنت نہیں کی. مگر میں نے ایسی کوئی محنت نہیں کی بلکہ یہ خدا داد ہے. بلکہ یہ خدا داد ہے. شاعر نے اپنی کشت سہن کے بارے میں کیا کہا؟ شاعر نے اپنی کشت سہن کے بارے میں تعریف کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ سرسبز رہی حالانکہ میں نے اس پر کوئی محنت نہیں کی. کسان تو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پھر فصل تیار ہوتی ہے مگر میں نے ایسی کوئی محنت نہیں کی بلکہ یہ خدا داد ہے. خدا داد مطلب خدا کی طرف سے ہے. برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. برہمن کو اپنے بتوں سے باتیں کرنے کی حسرت رہی. لیکن اللہ نے بتوں کو قوت گویائی نہیں دی. سوال نمبر 5 برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو اپنے بتوں سے باتیں کرنے کی حسرت رہی لیکن اللہ نے بتوں کو قوت گویائی نہیں دی. سوال نمبر 6 شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. تو کلاس غزل نمبر 17 جو ہے اس روح الزلف پہ جان کھویا کیا کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح ان کے الفاظ معنی مفہوم اس کے سوال جواب سب کچھ کروائے جا چکے ہیں. امید ہے آپ اسے گھر میں اچھی طرح سے سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اسے یاد بھی کریں گے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.